الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس آیت کریمہ میں 5ویں صفت بیان فرمائی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ کے بندے خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرتے وقت وہ دو باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ نہ تو ایسا خرچ کرتے ہیں کہ فضول خرچی ہو، اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ فضول خرچی میں شامل ہو، اور نہ ہی اتنا ہاتھ کم اور تنگ رکھتے ہیں کہ بخل میں شمار ہو، بلکہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ مال بھی متقی کے لیے نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد حدیث نمبر 23228 موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بأس بالغنى لمن اتقى، جو شخص اللہ سے ڈرے اور متقی ہو، مال و دولت اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ والصحة لمن اتقى خیر من الغنى، اور صحت کی نعمت متقی کے لیے مال اور دولت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وطیب النفس من النعم، اور کسی شخص کو دل کی خوشی کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی خوشی عطا فرمائے، دل کا سرور عطا فرمائے، دل کا سکون عطا فرمائے، اور دل کی خوشی، دل کا سرور اور دل کا دائمی سکون یہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے، تقوی کے اندر ہے، گناہوں سے بچنے کے اندر ہے، ذکر اذکار کے اندر ہے۔ ورنہ دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے اللہ کے نافرمانی کے ساتھ؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سمجھائی ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس مال ہو، پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ مال حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہ آئے۔ مال زیادہ ہو یا تھوڑا، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے نہ آئے۔ حلال کا مال برکت والا ہے، اور حرام کا مال نحوست والا ہے، لعنت والا ہے، اللہ سے دوری والا ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ مال کے اندر جو حقوق اللہ کے ہیں اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کریں، عشر ادا کریں، قربانی ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں، صدقات نافلہ ادا کریں، اور جو حقوق بندوں کے ہیں وہ بھی ادا کریں۔ بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کریں۔ اور حقوق جب ادا کرنے ہیں اور مال کو خرچ کرنا ہے، دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ نہ تو اتنا کھلا ہاتھ رکھیں کہ فضول خرچی ہو، نہ اتنا تنگ ہاتھ رکھیں کہ بخل ہو، درمیانہ راستہ اختیار کریں، جس کو اعتدال کہتے ہیں، میانہ روی کہتے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں۔ مثلا مسند احمد حدیث نمبر 21695، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من فقہ الرجل رفقہ فی معیشتہ، انسان اور آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی اس کا اپنی معیشت میں اعتدال اور میانہ روی کا رویہ قائم کرنا ہے۔ یعنی یہ کسی انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لے۔ مسند احمد حدیث نمبر 4269، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما عال من اقتصد، جو شخص خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتا ہے، یہ شخص محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کو احتیاجی سے بچا لیتے ہیں۔ مسند بزار حدیث نمبر 2946، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احسن القصد فی الغنى واحسن القصد فی الفقر واحسن القصد فی العبادہ، اللہ اکبر۔ فرمایا مال کی فراوانی کے وقت میانہ روی سے کام لینا اور تنگ دستی کے وقت میانہ روی سے کام لینا اور عبادت میں میانہ روی سے کام لینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ مال ہو تب بھی اعتدال، اور غربت ہو تب بھی اعتدال۔ مال میں تو اعتدال سمجھ آتا ہے کہ آدمی ضرورت سے زائد خرچ نہ کرے، اور غربت میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو اس میں بخل سے کام نہ لے، جتنا ہے ضروریات پر اس کو خرچ کرے۔ اور عبادات کے اندر بھی میانہ روی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ عبادات اتنی زیادہ نہ کریں کہ طبیعت پر بوجھ پڑ جائے اور پھر عبادات کو سنبھالنا مشکل ہو۔ بہت سارے احباب مجھ سے بیعت ہوتے ہیں، حضرات بھی خواتین بھی، ان کی عبادات کا ایک بہت زیادہ نفلی حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو ختم کرا دیا جاتا ہے، اور میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ وہ اذکار کریں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، وہ اعمال کریں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں میں کتنا ذکر بڑھاؤں، میں کون سی تسبیح بڑھاؤں، اس میں فوائد بہت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی دواخانے پر مقویات پڑی ہوں تو جو چاہے مقوی استعمال کریں ایسا نہیں ہے، جتنی زیادہ چاہیں کھا لیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حکیم سے پوچھیں کہ میرے جسم کے موافق کون سی مقوی چیز ہے اور میں اس کو کھاؤں اور کتنی مقدار میں کھاؤں، جس کا بہت نفع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شہد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ شہد میں شفا ہے، گرمی کا موسم ہو اور 1 کلو شہد وہ پی جائے، اب ظاہر وہ بیمار ہوگا، وہ مرے گا۔ وہ کہ جی قرآن تو شفا کہہ رہا ہے، تو جب میں نے زیادہ پیا تو مجھے شفا زیادہ ملنی چاہیے۔ نہیں، آپ کسی حکیم سے پوچھیں کہ قرآن کریم نے جو شہد کو شفا فرمایا ہے تو یہ کس وقت کھانی ہے، کس چیز کے ساتھ کھانی ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ شفا ہی شفا ہے۔ اب دودھ ہے بالکل خالص ہے، اب خالص دودھ کا معنی کوئی بندہ 5 کلو پی جائے، وہ شخص جس کے معدے میں دودھ کی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے وہ کچا دودھ پیے گا، دست لگ جائیں گے، اور اگر ابال کر بھی پیے گا تو کتنا پیے گا۔ بعض ایسے ہیں جن کو ٹھنڈا دودھ موافق ہے، بعض جس کو گرم دودھ موافق ہے، اور پھر کتنا دودھ پینا ہے، سب چیزیں رکھنا چاہیے نا ذہن میں۔ تو جس طرح یہ بدن کے لیے خوراک ہوتی ہے، اس میں اعتدال ضروری ہے، اسی طرح عبادات انسان کی روح کی غذا ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے۔ پوچھ کر چلیں، ورنہ اپنے شیخ سے بیعت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب آپ نے سارے کام خود کرنے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ ہمارے مجھ سے بیعت ہیں، عالم ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیعت ہے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ میری اہلیہ ایک آدمی سے، اور آدمی بھی غیر مقلد ہے اور ہمارا ہم عقیدہ بھی نہیں ہے، اس سے گرامر سیکھ رہی ہیں، مقصد ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ میں نے کہا ان کو منع کر دیں کہ اس سے گرامر نہ سیکھیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی خاتون کہہ دی میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھ سے بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میری بات ہی نہیں آپ نے ماننی تو بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر آپ مجھ سے بیعت ختم کر دیں۔ اس کا مطلب کہ آپ کو دین کی فکر ہے اور آپ کے شیخ کو دین کی فکر نہیں ہے۔ بیٹی ہم نے گرامر بنا دی ہے، نصاب بنا دیا ہے، کتنی آپ کی صلاحیت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس خواتین پڑھانے والی موجود ہیں۔ تو جب گرامر کو پڑھانے والی خواتین موجود ہیں تو پھر گرامر کسی مرد اجنبی نامحرم سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب یہ بات سمجھانی پڑتی ہے نا، جب سمجھ آ جائے تو فائدہ ہوتا ہے، سمجھ آئے تو بھی عمل نہ کرے تو بھی نقصان ہے، اور سمجھ ہی نہ آئے یہ اس سے زیادہ نقصان کی بات ہے۔ ان چیزوں کا خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اطلاع القلوب کے اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر،
ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں۔ نمبر ایک، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سب کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر دو، والقصد فی الغنا والفقر، غربت میں اور دولت میں ہر حالت میں اعتدال کا خیال رکھنا۔ والعدل فی الرضا والغضب، آدمی خوش ہو یا ناراض ہو، غصے میں ہو یا اچھی حالت میں، ہر حالت میں عدل کا خیال کرنا۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی غصے ہوتا ہے تو بات بہت سخت کہہ دیتا ہے، اور جب غصہ نہیں ہوتا تو ضرورت سے زیادہ کرم اور کریم ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہر حال میں اعتدال اور عدل کے ساتھ رہنا۔ شعب الایمان للبیہقی باب الاقتصاد فی النفقہ، حدیث نمبر 6148۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے میں اعتدال کا خیال کرنا یہ گویا آدھی معیشت ہے، یعنی معیشت کے آدھے مسائل وہ اعتدال سے حل ہو جاتے ہیں، میانہ روی سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی ماہانہ خرچ کتنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آمدن سے سالن کا کھانا مشکل ہے، تو آپ آمدن کے ساتھ سالن کی بجائے اچار کھا لیں۔ ہم سمجھتے ہیں اچار کے ساتھ گزارا مشکل ہے، تو کوئی نہیں، ایک دن پانی کے ساتھ کھا لیں، ایک آدھ دن ایک وقت کھا لیں، ایک وقت چھوڑ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بجائے اس کے کہ اپنی زبان کے چسکے پورے کرنے آدمی قرض لے، اپنی زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے شوہر کو پریشان کرے، اپنی زبان کے چسکے پورے کرنے کے لیے اپنے والد کو پریشان کرے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے نا، معیشت کو دیکھیں، اپنی آمدن کو دیکھیں، آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کو دیکھیں، تو پھر گھر جنت کا ماحول بنا دیتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی والد ہیں، کئی شوہر ہیں، وہ قرض پہ قرض اٹھاتے ہیں، اس بات کا اولاد کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس بات کا بیوی کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد بھی اپنے اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بھی اپنے اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں، باوجود کے کہ شوہر قرض پہ قرض اٹھائے، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ ہمیں شوہر کی فکر ہے، ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ کیسی پریشانی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اولاد اپنے باپ کو مشقت میں ڈال رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کو بلا وجہ مشقت میں ڈال رہی ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا خیال ہے؟ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں جس کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ کے بندوں کی ایک صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کا خیال کرو، میانہ روی کا خیال کرو، اور درمیانے درجے میں خرچ کرو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر بخل بھی نہ کرو، اور جو نہیں دیا وہ قرضے لے کر بلا وجہ خرچ نہ کرو، اور اگر دیا ہے تو اس میں حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے خوشبو لے لینا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے اندر اچھے کپڑے لینا، اپنے گھر والی کا خیال کرنا، یہ اعتدال کے اندر ہے، یہ کوئی اسراف کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ خیر، جو شخص اعتدال کا اور میانہ روی کا خیال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو ذہنی سکون میسر آتا ہے، اس کو اطمینان قلبی مل جاتا ہے، وہ شکر کا عادی بن جاتا ہے، خوشحال زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں سمجھدار انسان شمار ہوتا ہے۔ اور جو انسان فضول خرچی کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، بدحال زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں بیوقوف انسان شمار ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ میں عباد الرحمن کی صفات قرآن کریم سے بیان کر رہا ہوں، اور مزید اس کی وضاحت اور تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے بیان کر رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ماہ کا جو خانقاہی اجتماع پہلی اتوار کو ہے، اس کے اندر بہت لمبا بیان کرنے کے بجائے مختصر کروں، اور اتنا بیان کریں کہ جس کو ہر آدمی کے لیے سننا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو، عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اور ضروری ہے کہ ہم اس کو سنیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پر توجہ دیں۔ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے،
تو آج جو عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ یہاں کچھ باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، رجب کا مہینہ شروع ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے وہ یہ تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان تک اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ مجھے پہنچا دے۔ ہمیں اتنا ہی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ہر ماہ کے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن مبارکبادیں دینا، من گھڑت روایات پیش کرنا، اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب لوگ کبھی رجب کی مبارک دے رہے ہیں، کبھی شعبان کی مبارک دے رہے ہیں، کبھی جمعے کی مبارک دے رہے ہیں، یہ عادات بنتی جا رہی ہیں۔ اس کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال کریں۔ پھر ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ مسنون اعمال پہ آنا ہے اور غیر مسنون اعمال سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل ایک خاتون مجھ سے بیعت ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک بیان کسی کا بھیجا آڈیو، اور سے یہ کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غیر مقلد ہے جس کا آپ نے مجھے بھیجا۔ کہا جی کسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے کو جن کو سنتے ہیں شبہ تو ان سے جواب بھی طلب کیا کریں۔ جب آپ کو ان سے رابطہ نہیں ہوتا تو آپ سنتے کیوں ہیں؟ ہمارے بیانات موجود ہیں، ہر موسم کے موجود ہیں، ہر حوالے سے ہدایات موجود ہیں، پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیوں چسکا ہے اس کو بھی سننا ہے اس کو بھی سننا ہے، پھر بعد میں پریشان بھی ہونا ہے۔ وہ اسی دعا کے حوالے سے گفتگو تھی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات، 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اہل تشیع روافض وہ پہلے خوشیاں مناتے لیکن چھپ کر رات کے اندھیرے میں کنڈے کے نام پر، اور عنوان قائم کرتے 22 رجب امام جعفر صادق کے کنڈے۔ حضرت امام جعفر صادق نہ تو رجب میں پیدا ہوئے نہ وہ رجب کے اندر فوت ہوئے، تو 22 رجب کا ان سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے دشمنان یہ خوشیاں مناتے، مسلمانوں کو پتہ نہیں تو بغیر دیکھے یہ بھی شروع ہو گئے۔ اب رات کو بھی ہو رہے ہیں، دن کو بھی ہو رہے ہیں، کنڈے بنائے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا کنڈا نکالتے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ بہت بڑا ان کا اعزاز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم کو لکھنے والے کاتب وحی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ اسلامی کے بہت بڑے فاتح ہیں، اور صحابہ کرام میں سے یہ آخری خلیفہ وہ ہیں کہ جن کی خلافت پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد پوری امت نے اتفاق کیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعاؤں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نوازا، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب کا علم دے دے، اے اللہ ان کو قرآن کریم کا علم دے دے۔ دعا دی ان کو، اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے، ان کو حساب کا علم دے، اے اللہ قیامت کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ کتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں۔ اتنا بڑا انسان، اس کے بارے میں بغض کے اظہار کرنا یہ مومن نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے غلام ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، معیار حق ہے، حجت ہے، عادل ہے، دلیل شرعی ہے۔ اس بات کا خیال کریں کبھی بھی کفار، مبتدعین اور غیروں کی رسموں کے اندر شریک نہ ہوں۔ کنڈے کے نام پر آنے والے کھانے کو قطعاً استعمال نہ کریں، بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی کریں اور سنت کی اتباع کی دعوت دیں۔ تیسری بات، ہمارے امام اور فقہا اور مجتہدین میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات بھی رجب کے مہینے کے اندر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان کے ماہ کو منایا جائے، یہ نہیں کہتا کہ ایام کو منایا جائے، یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے اکابر اور شخصیات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑی ہے کہ جب کسی بڑے کی وفات کا دن آتا ہے تو اس کو منایا جاتا ہے، پیدائش کے دن آتا ہے تو منایا جاتا ہے۔ یہ ایام کو منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اب بچوں کے لیے
برتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور باقاعدہ فنکشن کیے جا رہے ہیں، اس پر دعوتیں جا رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے مہینے کے حوالے سے چوتھی اور آخری بات، ماہ رجب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے، یہ آپ کا معجزہ بھی ہے اور آپ کی بہت بڑی عزت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ سے آپ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، وہاں سے طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے ہم کلام ہونے کی جگہ، وہاں سے بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور وہاں سے بیت المقدس 70,000 انبیاء کا قبلہ، پھر وہاں سے 7 آسمان اور اس کے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچے، پھر وہاں سے واپس آئے اور اپنے گھر تشریف لائے۔ یہ معراج آپ کو بیداری کی حالت میں ہوئی، اسی دنیا والے جسم کے ساتھ ہوئی، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور اسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، ہمیں اس کو سننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس پر میرے تفصیلی بیانات موجود ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی۔ معراج کے عنوان پر 2 گھنٹے کا بیان موجود ہے، آپ اس بیان کو سنیں، عام کریں، عقائد کو درست کریں، اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala shanuhu wa amma nawalu. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. जो हज़रात बैत करना चाहते हैं वो पहले तौबा के कलिमात पढ़ें, फिर बैत के कलिमात पढ़ें। जो पहले से बैत हैं वो कलिमात दोबारा पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि ताला। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र से, शिरक से, बिदअत से, छोटे बड़े, ज़ाहिरी बातनी, जानबूझकर और भूल कर किए हुए तमाम गुनाहों से। मैं वादा करता हूँ बाकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारूँगा, गुनाहों से बचूँगा
اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ کریم مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ کریم جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ مشکلات کو دور فرما۔ عافیت کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو احباب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ احقاق حق ابطال باطل کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ عقائد اعمال اخلاقی محنت کو پورے عالم میں عام فرما۔ اے اللہ کریم اہل علم کے قلوب کو متوجہ فرما، اہل ذکر کے قلوب کو متوجہ فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ جو بیان آپ نے کروایا اے اللہ اس کو قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو باعث خیر فرما۔ اے اللہ کریم شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ جو حضرات جو خواتین شریک ہیں اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ کوئی صاحب یا کوئی خاتون دعا کا کہنا چاہتی اور رابطہ نہ ہونے پر نہ کہہ سکی، اللہ تو ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔